السلام علیکم، دس از سید جمال شاہ وتھ جے ایس لرننگ سولوشنز۔ آج میں سیکنڈ ایئر کی آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے 2025 میں جو چینج ہوئی ہے اس کا ایک ٹیکسٹ ہے جس کا نیم ہے، جس کا ٹائٹل ہے ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ۔ دس ٹیکسٹ از ریٹن بائی لیو ٹولسٹائے۔ اس کی میں آپ کو اردو ٹرانسلیشن کرنے والا ہوں۔ ٹیکسٹ تھوڑا سا لیندی ہے، اسی لیے میں جسٹ اردو ٹرانسلیشن کروں گا اور میں اس کی انگلش ریڈ نہیں کروں گا، اور ویسے بھی یہ ٹیکسٹ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، آپ لوگ اس کو آرام سے سمجھ لیں گے۔ یہ ایک موٹیویشنل ٹیکسٹ ہے، جیسا کہ ٹائٹل سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ہاؤ مچ لینڈ ڈز اے مین نیڈ، کہ کسی بھی شخص کو کتنی زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا ٹائٹل آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا آئیڈیا دے رہا ہوگا کہ اس ٹیکسٹ میں آپ کو کیا ملے گا۔ یہ ایک انسپیریشنل ٹائپ کا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے جس سے ہمیں ایک لیسن بھی ملتا ہے۔ تو میں اب اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لسن ٹو می ویری کیئرفلی، اور اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں پلیز وہ اپنے ذہن میں آپ لوگ رکھتے جائیے گا۔ ایک دفعہ پہم نامی ایک کسان تھا جو اپنے خاندان کے لیے محنت اور ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ اس نے مزید محنت کی اور 40 ایکڑ زمین خریدنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ اس سے بھی مطمئن نہیں تھا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کی فصلیں، گھاس اور زمین دوسرے زمینداروں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ پھر ایک دن پہم نے اپنے گھر کے پاس سے گزرنے والے ایک شخص سے وولگا سے آگے کی زمین کے بارے میں سنا۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ بہت زیادہ زمین وہاں پر فروخت ہونے والی ہے اور وہ زمین بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں بوئی ہوئی رائی گھوڑے جتنی اونچی اور اتنی گھنی ہو گئی تھی کہ ایک ہنسیا کے 5 کٹ ایک گٹھا بنا دیتے تھے۔ تو پاہم نے اپنی زمین، گھر اور مویشی سب منافع پر بیچ دیے اور اپنے خاندان کے ساتھ نئی بستی میں چلا گیا۔ اس نے بہت زیادہ قابل کاشت زمین اور چراگاہ خریدی۔ چراگاہ کہتے ہیں گھاس کو، ایسی زمین جہاں پر گھاس اگی ہوئی ہو اور جہاں پر وہ جتنے چاہے مویشی رکھ سکتا تھا۔ شروع میں پہم ان سب سے بہت خوش تھا، لیکن جب وہ اس کا عادی ہو گیا تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہاں بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ وہ مزید گندم بونا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اب اتنی زمین نہیں تھی جس میں وہ زیادہ گندم بو سکتا۔ اس نے 3 سال کے لیے اضافی زمین کرائے پر لی۔ وہ آرام سے زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وہ ہر سال دوسروں کی زمین کرائے پر لینے سے اب تنگ آ گیا تھا۔ ایکچولی پہم میں جو ہے وہ اب لالچ آ گیا تھا اور وہ زیادہ سے زیادہ زمین لینا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے دیٹ گریڈ از اے کرس، کہ گریڈ جو ہے، لالچ جو ہوتی ہے وہ بری بلا ہوتی ہے، اور انسان کو لالچ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب ہوا یہ کہ زندگی تو وہ آرام سے گزار سکتا تھا، لیکن وہ ہر سال دوسرے لوگوں کی زمین کرائے پر لیتا، لیکن اب وہ اس کام سے بھی تنگ آ گیا تھا۔ پھر ایک دن ایک زمین کا سودا کرنے والا شخص، مطلب جو زمین کی خرید و فروخت کرتا تھا، اس نے اسے بتایا کہ باکشیر کی زمین سے وہ واپس آ رہا ہے، جہاں اس نے صرف 1000 روبلز دیے اور وہاں سے اس نے 13,000 ایکڑ زمین خریدی۔ بس اتنا ہی کرنا تھا کہ وہاں کے سردار سے دوستی کر لو۔ اس نے کہا، میں نے تقریباً 100 روبلز کے کپڑے اور قالین، اس کے علاوہ میں نے ایک چائے کا ڈبہ اور دوسرے کچھ قیمتی تحائف دیے، اور مجھے 1 ایکڑ 2 پینس سے بھی کم میں وہ زمین مل گئی۔ اب پہم نے سوچا، میں بھی وہاں اپنی موجودہ زمین سے 10 گنا زیادہ زمین حاصل کر سکتا ہوں، مجھے یہ ضرور آزمانا چاہیے۔ تو پہم اپنے خاندان کو گھر پر دیکھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے نوکر کو ساتھ لے کر اس نے اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں وہ رک گئے اور انہوں نے وہاں سے کپڑے، چائے کا ڈبہ اور دیگر تحائف خریدے، جیسا کہ اس تاجر نے اسے مشورہ دیا تھا۔ 300 میل سے زیادہ سفر کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں باشکیر نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پہم کو دیکھا، وہ اپنے خیموں سے باہر آ گئے اور اپنے مہمان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے اسے چائے دی،
اور اس کے سامنے کھانے کے لیے بکری کا گوشت رکھا۔ پہم نے اپنی گاڑی میں سے تحائف نکالے اور ان میں تقسیم کر دیے اور انہیں بتایا کہ وہ کچھ زمین حاصل کرنے آیا ہے۔ باشکیر بہت خوش دکھائی دیے اور اسے بتایا کہ اسے اپنے سردار سے بات کرنی چاہیے۔ سردار نے تھوڑی دیر سنا اور کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، تمہیں جتنی زمین چاہیے اسے چن لو، ہمارے پاس کافی زمین ہے، لیکن قیمت ہمیشہ ایک ہی ہے، ایک دن کا 1000 روبل۔ پہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اس حساب کتاب کی وجہ سے پریشان ہوا کہ ایک دن، وہ کیا پیمائش ہے، کتنے ایکڑ ہوں گے؟ ہمیں اس کا حساب لگانا نہیں آتا، سردار نے کہا۔ ہم اسے ایک دن کے حساب سے بیچتے ہیں، جتنا تم اپنے پیروں پر چل کر زمین گھیر سکتے ہو گھیر لو، اور ایک دن میں تم جتنی زمین گھیرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ پہم حیران تھا، لیکن ایک دن میں تم زمین کا ایک بڑا ٹکڑا گھیر سکتے ہو، اس نے کہا۔ سردار ہنسا۔ یہ سب تمہارا ہو جائے گا، اس نے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں اسی دن واپس اسی جگہ آنا ہے جہاں سے تم نے شروع کیا تھا۔ لیکن میں اپنے راستے کو کیسے نشان زد کروں گا جو میں نے طے کیا ہے؟ مطلب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے کتنی زمین پر قبضہ کیا ہے؟ کیوں، ہم کسی بھی جگہ جائیں گے جو تمہیں پسند ہو، وہاں رک جائیں گے، تم اسی جگہ سے شروع کرو اور اپنا چکر لگاؤ۔ اپنے ساتھ ایک بیلچہ لے کر جانا، جہاں بھی تمہیں ضروری لگے ایک نشان بناؤ، ہر موڑ پر ایک گڑھا کھودو اور مٹی کا ڈھیر لگا دو۔ پھر بعد میں ہم ایک ہل کے ساتھ گڑھے سے گڑھے تک چکر لگائیں گے۔ تم جتنا بڑا دائرہ چاہو بنا سکتے ہو، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے تمہیں اسی جگہ واپس آنا ہوگا جہاں سے تم نے شروع کیا تھا۔ جو بھی زمین تم گھیرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ پہم بہت خوش ہو گیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلے دن صبح جلدی شروع کیا جائے۔ باشکیر نے رات بھر سونے کے لیے پہم کو ایک پروں سے بھری ہوئی بستر دی، مطلب ایک بڑا سافٹ بستر دیا، اور وہ صبح فجر میں جمع ہونے کا وعدہ کر کے بکھر گئے، مطلب ڈسپرس ہو گئے، سب اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ پہم پروں سے بھری ہوئی بستر پر لیٹا رہا۔ اب دیکھیں، گدا بہت نرم تھا، سافٹ تھا، پروں سے بھرا ہوا بستر تھا، لیکن وہ سو نہ سکا۔ وہ صبح کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ ہے لالچ، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ اس نے کھلے دروازے سے فجر کی روشنی کو دیکھا۔ یہ میدان کی پیمائش کرنے کا وقت ہے، اس نے کہا۔ باشکیرز جمع ہوئے اور سردار بھی آیا۔ پہم نے ایک بیلچہ لیا اور جب وہ میدان میں پہنچے تو صبح کی سرخی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھے اور اپنی گاڑیوں اور گھوڑوں سے اتر کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سردار پہم کے پاس آیا اور اپنا بازو میدان کی طرف پھیلایا۔ دیکھو، اس نے کہا، یہ سب کچھ جہاں تک تمہاری نظر جا سکتی ہے ہمارا ہے، تم اس کا کوئی بھی حصہ لے سکتے ہو جو تمہیں پسند ہو۔ پہم کی آنکھیں چمک اٹھیں کیونکہ یہ زمین بہت ہموار اور زرخیز تھی، جیسے ہتھیلی ہو۔ وہ مختلف طرح کی گھاس سینے تک اونچی ہو گئی تھی، وہاں پر یہ گھاس جو ہے وہ اگی ہوئی تھی۔ سردار نے اپنی لومڑی کی کھال والی ٹوپی اتاری، اسے زمین پر رکھا اور کہا، یہ نشان ہوگا، یہاں سے شروع کرو اور سورج غروب ہونے سے پہلے یہاں واپس آ جاؤ۔ جو بھی زمین تم گھیر لوگے وہ تمہاری ہوگی۔ پہم نے اپنے پیسے نکالے اور انہیں ٹوپی پر رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنا اوور کوٹ اتارا، اپنی آستینوں کے بغیر زیر جامہ میں رکھ دیا۔ اس نے اپنا پٹکا کھولا اور اسے اپنے پیٹ کے گرد مضبوطی سے باندھا اور اپنی قمیض کے اندر تھوڑی سی روٹی رکھی اور ایک فلاسک، یعنی کہ جو ایک گلاس ہوتا ہے، فلاسک، جس کے اس نے اپنی کمر پر باندھی، اپنے جوتوں کو اوپر کھینچا، سردار سے بیلچہ لیا اور جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے وہ تھوڑا سا ہچکچایا، اور ہر طرح سے یہ لالچ اس کے دماغ میں آ رہا تھا کہ وہ کس راستے سے جائے۔ کوئی بات نہیں، اس نے نتیجہ نکالا۔ اب پہم نے کہا، میں طلوع ہوتے سورج کی طرف جاؤں گا۔ اس نے اپنا چہرہ مشرق کی طرف موڑا، خود کو سیدھا کیا اور کنارے پر سورج کے ظاہر ہونے کا انتظار کیا۔
مجھے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس نے سوچا، اور چلنا بھی آسان ہے جب ابھی میں سکون میں بھی ہوں۔ سورج کی کرنیں بمشکل افق کے اوپر چمکی تھیں۔ افق کہتے ہیں ہورائزن کو، اور ہورائزن ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آسمان اور زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک لالی سی بن جاتی ہے، وہ لالی والی جو جگہ ہوتی ہے وہ ہورائزن کہلاتی ہے۔ تو ابھی سورج کی کرنیں بمشکل افق کے اوپر چمکی ہی تھیں، اس سے پہلے پہم اپنے کندھوں پر بیلچہ اٹھائے ہوئے میدان میں اتر گیا۔ پہم نہ تو آہستہ چل رہا تھا اور نہ ہی تیز۔ 1000 گز کا فاصلہ کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ اب 1000 گز کا فاصلہ اس نے طے کیا۔ وہاں پر اس نے ایک گڑھا کھودا اور ایک دوسرے پر مٹی کے ٹکڑے رکھے تاکہ اسے زیادہ نمایاں بنایا جا سکے۔ پھر وہ آگے بڑھتا رہا۔ اب دیکھیں گڑھا کھودنے میں بھی تھک رہا ہے وہ، اور وہ چلنے میں بھی تھک رہا ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ وہ اب جب کہ اس کی اکڑ ختم ہو گئی تھی، مطلب اب وہ اس کی باڈی ذرا اس میں لچک آ گئی تھی، اس نے اب اپنی رفتار کو بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اور گڑھا کھودا۔ پہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹیلا کہتے ہیں ایک چھوٹی پہاڑی کو کہہ لیں، تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ٹیلا سورج کی روشنی میں اس پر موجود لوگوں اور گاڑیوں کے چمکتے ٹائروں کے ساتھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مطلب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اتنا دور نہیں تھا، ٹیلا اسے نظر آ رہا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق پہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ 3 میل جا چکا تھا۔ 3 میل کا فاصلہ اب اس نے طے کر لیا تھا۔ اب موسم زیادہ گرم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا اوور کوٹ اتارا، اسے اپنے کندھے پر ڈال دیا اور دوبارہ چلنے لگا۔ اب موسم کافی گرم ہو چکا تھا۔ اس نے سورج کو دیکھا اور اس نے سوچا کہ اب یہ ناشتہ کرنے کا وقت ہے۔ پہلی شفٹ ہو گئی، لیکن دن میں 4 شفٹیں ہیں اور ابھی رکنے میں بہت جلدی ہے۔ مطلب اس نے سوچا کہ کچھ اور زمین گھیر لے۔ اس نے خود سے کہا، لیکن میں اپنے جوتے اتار دوں گا، اس نے خود سے کہا۔ وہ بیٹھ گیا، اپنے جوتے اتارے، انہیں اپنے پٹکے میں ٹھونس لیا اور آگے بڑھتا رہا۔ چلنا آسان تھا، میں 3 میل مزید چلوں گا، اس نے سوچا، اور پھر بائیں طرف مڑ جاؤں گا۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے، اسے کھونا افسوس کی بات ہوگی۔ لالچ بڑھ رہا ہے اس کے اندر۔ اب وہ پہلے اسٹریٹ 3 میل گیا اور اب وہ لیفٹ کی طرف جب مڑا تو 3 میل اس نے سوچا کہ اور آگے زمین گھیروں گا میں۔ اچھا جناب، اس نے کہا کہ اس زمین کو کھونا افسوس کی بات ہوگی۔ جتنا دور کوئی جاتا ہے زمین اتنی ہی بہتر لگتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سیدھا چلتا رہا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹیلا بمشکل نظر آ رہا تھا۔ اب ٹیلا اسے نظر نہیں آ رہا تھا اور اس پر لوگ چھوٹی کالی چیونٹیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ صرف سورج میں کچھ چمکتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ پاہم نے سوچا، میں اس سمت میں کافی دور آ گیا ہوں، اب وقت ہے رکنے کا۔ اس کے علاوہ میں بہت پسینے میں ہوں اور بہت پیاسا بھی ہوں۔ وہ رکا، ایک بڑا گڑھا کھودا اور مٹی کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگایا۔ پھر اس نے اپنا فلاسک کھولا، ایک ڈرنک پی اور پھر تیزی سے بائیں مڑ گیا۔ وہ چلتا رہا، گھاس اونچی تھی اور یہ بہت گرم تھی۔ پہم اب تھکنا شروع ہو گیا۔ اس نے سورج کو دیکھا اور کہا، اب دوپہر ہے، ٹھیک ہے، اس نے سوچا، مجھے آرام کر لینا چاہیے۔ وہ بیٹھ گیا، کچھ روٹی کھائی اور کچھ پانی پیا، لیکن وہ لیٹا نہیں، یہ سوچ کر کہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ سو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ چلنے لگا۔ شروع میں وہ آسانی سے چلا، کھانے نے اسے طاقت دی، لیکن پھر اسے شدید گرمی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ پھر بھی وہ یہ سوچتے ہوئے چلتا رہا، ایک لمحے کی تکلیف، پھر زندگی بھر کا لطف۔ وہ اس سمت میں بھی بہت دور گیا اور بائیں طرف مڑنے والا تھا، جب اسے ایک نم کھوکھلی جگہ محسوس ہوئی، مطلب جہاں پر نمی تھی۔ اسے چھوڑنا افسوس کی بات ہوگی، ظاہر سی بات ہے، اب یہ نمی والی جگہ تھی اور یہ زرخیز زمین یا نرم زمین تھی۔ اس نے سوچا یہاں فلیکس اچھی طرح اگے گی، فلیکس سیڈز کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا وہ نم کھوکھلی جگہ پر گیا اور ایک کونے پر مڑنے سے پہلے اس کے دوسرے طرف ایک گڑھا کھودا۔ پہم نے ٹیلے کی طرف دیکھا
گرمی نے ہوا کو دھندلا دیا تھا، ایسا لگا جیسے ٹیلے پر لوگ لرز رہے ہوں۔ اب دور سے اس کو لوگ دھند کی وجہ سے لرزتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے جب آپ بس پر ٹریول کریں تو آپ کو اس طرح سے لگتا ہے، آگے کی زمین دھندلی لگتی ہے یا لوگ اس طرح سے لگتے ہیں، اور دھند سے بمشکل نظر آ رہے تھے۔ اوہ، پاہم نے سوچا، میں نے اطراف بہت لمبی بنا دی ہے، مجھے اسے چھوٹا کرنا چاہیے۔ اور وہ تیسری طرف کے ساتھ چلتا رہا، تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے۔ وہ افق پر آدھے راستے کے قریب تھا اور اس نے ابھی تک مربع کے تیسرے طرف کا 2 میل کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا۔ وہ ہدف سے ابھی بھی 10 میل دور تھا۔ نہیں، اس نے سوچا، اگرچہ یہ میری زمین کو ٹیڑھا کر دے گا، مجھے اب سیدھی لائن میں واپس جانا چاہیے تھا۔ مطلب اب یہ اپنی زمین کو لائن کو بھی سیدھا کر رہا ہے۔ میں شاید بہت دور چلا گیا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی زمین حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی عجلت ہے، جلد بازی ہے۔ تو پیہم نے جلدی سے ایک گڑھا کھودا اور سیدھا ٹیلے کی طرف مڑ گیا۔ پیہم اب مشکل سے چل رہا تھا، وہ گرمی سے تھک چکا تھا، اس کے ننگے پاؤں کٹ گئے اور چور ہو گئے تھے، اور اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھیں۔ اسے آرام کرنے کی تمنا تھی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ اگر اس کا مطلب سورج غروب ہونے سے پہلے واپس پہنچنا تھا، سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور یہ نیچے اور نیچے جا رہا تھا۔ او خدایا، وہ بڑبڑایا، اگر میں نے بہت زیادہ کوشش نہ کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا میں بہت دیر کر چکا ہوں؟ اس نے ٹیلے اور سورج کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی اپنے ہدف سے بہت دور تھا، اور سورج پہلے ہی کنارے کے قریب تھا۔ پیہم چلتا رہا، وہ بہت مشکل سے چل رہا تھا، لیکن وہ تیزی سے چل رہا تھا اور آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر بھی جگہ پر تھا۔ سورج اپنی جگہ پر تھا۔ اس نے اب دوڑنا شروع کیا، اپنا کوٹ، اپنے جوتے، اپنا فلاس اور اپنی ٹوپی پھینک دی۔ وہ صرف بیلچے کو سہارے کے طور پر رکھا۔ میں کیا کروں؟ اس نے سوچا، میں نے بہت زیادہ زمین گھیر لی ہے، میں ایک بیوقوف شخص ہوں۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے خوف تھا، اسے ابھی مزید دم لینا چاہیے، تھوڑا سکون کرنا چاہیے، مگر پیہم دوڑ رہا تھا۔ اس کی پسینے سے بھیگی ہوئی قمیض اور پتلون اب اس کی باڈی سے چپک رہی تھی۔ اس کا منہ خشک ہو گیا تھا، اور اس کا جو سینہ ہے وہ ایک لوہار کی دھونکنی کی طرح کام کر رہا تھا، جہاں سے گرم آگ کے جو ہے وہ دھواں نکلتا ہے۔ اس کا دل ایک ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا، اور اس کی ٹانگیں اس طرح ساتھ چھوڑ رہی تھیں جیسے کہ وہ اس کی ہوں ہی نہ۔ پیہم دہشت میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں وہ تھکاوٹ سے مر نہ جائے۔ وہ دوڑتا رہا اور قریب آیا، اور اس نے باشکیرز کو چیختے اور شور مچاتے سنا۔ اس نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور دوڑا۔ سورج کنارے کے قریب تھا اور دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بڑا اور خون کی طرح سرخ لگ رہا تھا۔ اب یہ غروب ہونے والا تھا۔ سورج کافی نیچے تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے ہدف کے قریب تھا۔ پیہم پہلے ہی لوگوں کو ٹیلے پر اپنے بازو لہراتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ زمین پر لومڑی کی کھال والے ٹوپی اور سردار کو جو لومڑی کی کھال والے جو ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی، اس سردار کو اپنے پہلوؤں کو ہنسی سے پکڑے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مطلب وہ ہنس رہا تھا سردار اس پر۔ زمین بہت ہے، اس نے سوچا، لیکن خدا مجھے زندہ رہنے دے۔ میں نے اپنی زندگی کھو دی ہے، میں کبھی اس جگہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ پیہم نے سورج کی طرف دیکھا جو زمین تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا ایک حصہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا، اور باقی تمام طاقت کے ساتھ وہ جھکا، اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکایا تاکہ اس کی ٹانگیں بمشکل اسے گرنے سے روک سکیں۔ جیسے ہی وہ ٹیلے تک پہنچا، اچانک اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اوپر دیکھا، سورج پہلے ہی غروب ہو چکا تھا۔ وہ چیخا، میری تمام محنت بیکار گئی، اس نے سوچا، اور وہ رکنے والا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کے لیے نیچے سے سورج غروب ہو چکا تھا۔ مطلب جس سائڈ سے پیہم کو نظر آ رہا تھا وہاں سے سورج غروب ہو چکا تھا۔
وہ لوگ جو ٹیلے پر تھے وہ اب بھی اسے دیکھ سکتے تھے، مطلب جو ٹیلے پر اونچائی پر تھے ان کے لیے سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا۔ اس نے اب ایک لمبی سانس لی اور ٹیلے کی طرف بھاگا، ابھی بھی روشنی تھی۔ وہ اوپر پہنچا اور ٹوپی دیکھی۔ پہم نے ایک چیخ ماری، اس کی ٹانگیں اس کے نیچے سے جواب دے گئیں۔ وہ آگے گرا اور اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں سے لومڑی کی کھال والی ٹوپی تک پہنچا۔ اوہ کیا شاندار آدمی ہے، سردار نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھو اس نے کتنی زمین حاصل کر لی۔ پہم کا نوکر دوڑتا ہوا آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ پہم مر چکا تھا۔ باشکیرز نے اپنی زبانیں ٹکٹکائیں تاکہ وہ اپنی ہمدردی ظاہر کر سکیں۔ اس کے نوکر نے بیلچہ اٹھایا اور پہم کے لیٹنے کے لیے کافی لمبی قبر کھودی اور اسے اس میں دفن کر دیا۔ اس کے سر سے اس کی ایڑیوں تک 6 فٹ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ مطلب وہ مر گیا اور جتنی زمین پہم کو ملی وہ صرف اور صرف 6 فٹ تھی۔ 6 فٹ زمین اس کو ملی پہم کو، اور لالچ وہ بہت زیادہ زمین کا کر رہا تھا۔ یہ تھا جناب ٹیکسٹ جس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ انسان کو صرف 6 فٹ زمین کی ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم لالچ میں، زمینوں کے چکر میں اور اس دنیا داری میں ہم اپنے اعمال برے کر دیتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اس چیپٹر کا لیسن آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم مٹیریلسٹک بننے کے بجائے ہم ریلیجیس بھی ہوں گے، اینڈ سائملٹینیسلی ہم دوسروں کا خیال بھی رکھیں گے، نہ صرف لالچ کریں اور اپنے ہی بارے میں سوچیں۔ ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔